بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، پہلے کئی دنوں سے فضائل صحابہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ تمام اہل اسلام اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کا جو ایک عظیم عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں حضور کی زیارت کی، خواہ ایک لمحے کی صحبت پائی اور پھر ایمان کے ساتھ دنیا پر چلے گئے، وہ جنتی ہے۔ تو تمام نبی علیہ السلام کے صحابہ جنتی ہیں، اور انہی میں سے حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی انہی جنتی صحابہ کے اندر شامل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بیٹے ہیں جناب ابو سفیان کے، معاویہ بن سفیان۔ تو حضرت سفیان بھی جنتی ہے۔ حضرت ابو سفیان ایمان لے کر آئے فتح مکہ والے دن، اور حضرت امیر معاویہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور یاد رکھو، حضرت امیر معاویہ ان صحابہ میں سے ہیں جو کاتب وحی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزول وحی ہوتا تو چند صحابہ تھے جو لکھا کرتے تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے۔ ایک تو یہ فضیلت ہے حضرت امیر معاویہ کی، وہ کاتب وحی ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہمشیرہ تھی، وہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امیر معاویہ کی بہن حضور کی بیوی ہے۔ ایک یہ بھی نسبت، اس وجہ سے بھی حضرت امیر معاویہ کی شان اور عظمت ہے۔ مگر یہاں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، تمام کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں قلولہ فرمایا، یعنی دوپہر کے وقت آرام کیا نبی علیہ السلام نے، اور پھر مسکراتے ہوئے جاگے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے اس سبز سمندر کو عبور کیا جیسے بادشاہ لشکروں پر۔ انہوں نے عرض کی، اللہ سے دعا فرمائیے مجھے ان میں سے کر دے، مجھے بھی اس لشکر میں ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر دوبارہ نبی علیہ السلام آرام کے لیے لیٹ گئے، اور اسی طرح جاگے تو انہوں نے پہلے کی طرح عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جواب دیا۔ انہوں نے عرض کیا، دعا فرمائے اللہ مجھے ان میں سے کر دے، یعنی اس لشکر میں کر دے جو سبز سمندر کو عبور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا، تم پہلے لشکر میں سے ہو۔ بعد میں وہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بنت صامت کے ہمراہ جہاد پر گئیں۔ یہ پہلا لشکر تھا کہ مسلمانوں نے حضرت معاویہ کے ہمراہ سمندر کو عبور کیا۔ جب وہ لوگ قافلے کی صورت میں واپس ہوئے تو شام میں قیام کیا۔ ام حرام کے قریب جانور کو لایا گیا
تاکہ اس پر سوار ہو، جانور نے انہیں گرا دیا اور وہ شہید ہو گئی۔ یہ حدیث پاک منو ان جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو سبز سمندر کو عبور کریں گے، اور ان کی جو سربراہی کس نے کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن بشیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسطنطنیہ ضرور بس ضرور فتح کیا جائے گا، اور اس کا امیر کیا ہی اچھا امیر ہوگا، وہ لشکر کیا ہی اچھا لشکر ہوگا۔ تو شارحین حدیث نے لکھا کہ اس کا امیر حضرت امیر معاویہ تھا، اور اس لشکر کے اندر حضرت امیر معاویہ کی سربراہی میں قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا۔ اور اس سے آگے جو حدیث بیان کی، اس کو بھی مسلم شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس حضرت امیر معاویہ سے روایت کرتے کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کینچی کے ساتھ رسول اللہ کے مبارک بال تراشے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کے لیے حضرت ارباد بن ساریہ کہتے کہ میں نے رسول اعظم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہ اس کو عذاب سے محفوظ۔ اور اس کے آگے جو درمزی شریف نے حدیث نقل کی، امام درمزی نے، کہ حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ میں سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کے لیے دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے یوں دعا کی، اے اللہ اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت والا بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔ یعنی معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔ اور حضرت مسلم شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ابو سفیان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ فتح مکہ والے دن ایمان لائے، اور وہ مسلمان جو مدینے سے چلے تھے ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے، وہ یہ ابھی تک سمجھ رہے تھے شاید یہ ایک خوف زدہ ہو کے ایک دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، چونکہ وہ ایمان تو لے آئے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی پاس بٹھا رہا تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی مجھے تین چیزیں عطا فرما دیجیے، تین چیزیں دے دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروں، ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ اور ام حبیبہ وہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، یہ جب ایمان لے آئی، لیکن جب آپ کا باپ گیا جب تک ایمان نہیں لایا تھا تو انہوں نے حضور کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیا تھا، مگر جب مکہ فتح ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ معاویہ کو اپنا کاتب بنا لے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عرض کی مجھے امیر بنا دے تاکہ میں کافروں کے خلاف جنگ کروں جیسا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا تھا۔ آخری یہ اجازت مانگی حضرت ابو سفیان نے کہ یا رسول اللہ مجھے کسی لشکر کا امیر بنائے، امیر بنا دے، اور میں کافروں سے ویسے ہی لڑوں جیسے میں ایمان لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا۔
تو اس حدیث کے اندر حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان دونوں نے کے ایمان کو واضح کر دیا ہے. تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما سوا رافضیت کے اور کوئی بغض نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھو. امیر معاویہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صرف صحابی ہی نہیں، حضور کے سالے بھی ہیں. اور ایک بات یاد رکھو، جس طرح خارجی نبی علیہ السلام کی نسبت کا احترام نہیں کرتے، رافضی رسول اللہ کے سسرال کو نہیں مانتے، رسول اللہ کے سسرال کو ماننے کو تیار نہیں. اور واحد اہل سنت و جماعت ہے، وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کو بھی مانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو بھی مانتے ہیں، حضور کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، حضور کی تمام ازواج کو بھی مانتے ہیں، حضور کی ساری اولاد کو بھی مانتے ہیں، اور حضور سید عالم کے سسرال کو بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. اور حضور کے سسرال کے خاندانوں میں ایک خاندان امیر معاویہ کا خاندان بھی ہے، حضرت امیر معاویہ کا بھی خاندان ہے. تو اس لیے آج کے اس درس میں جو 2-3 آئی، مزید احادیث پھر کسی درس میں ذکر کر دی جائیں گی، مگر یہاں جو چیزیں آئی ہیں، نبی رحمت علیہ السلام کی جو آخری حدیث مسند احمد کے اندر رسول اللہ نے فرمایا تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب، سبب اور سسرال کے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہوں گے سوائے میرے نسب، جن میری نسبت، میری آل، میرے سبب یعنی اصحاب اور میرے سسرال کا خاندان جتنے ہیں، ان کے ساتھ جو نسبت ہے وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی. تو امیر معاویہ کو تو یہ بھی وہی فائدہ ہوگا. تو اس لیے حضرت امیر معاویہ یا حضرت ابو سفیان کو گالی گلوچ دینا اور تان و تشیح کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں، دشمنان اصحاب رسول کا کام ہے. یاد رکھو یہ بات طے شدہ ایک مسئلہ ہے، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، کہ جس طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ کو ماننا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح حضرت مولا کائنات کی نسبتیں تو اور بہت ساری ہیں، ان کو ان کی شان کے مطابق ماننا ضروری ہے. تو حضرت امیر معاویہ کو بھی صحابی ماننا لازم اور ضروری ہے.